محترم سامعین کرام، مسائل کی ترتیب ہوا سلسلے میں نماز جنازہ اور جنازے سے متعلق بعض اہم مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ نماز جنازہ کے ادائیگی کے بعد قبرستان تک جنازے کو لے جانے کے طریقے میں یا نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے بھی غسل اور کفن وغیرہ کے بعد جنازے کو لے جانے کا جو طریقہ احادیث سے منقول ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کی جائے، لیکن جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی تیز تیز بھاگے جس کی وجہ سے جنازے کے گرنے کا اندیشہ ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خواہ مخواہ بہت زیادہ سستی، غفلت اور تاخیر کے جگہ جگہ پر رک کر بہت زیادہ اس کے اندر تاخیر کرنا مکروہ ہے، لیکن لے جاتے ہوئے بہت زیادہ اتنی جلدی کرنا کہ اس میں جنازے کے بہت زیادہ ہلنے کا، میت کے اور اس کے گرنے کا اندیشہ ہو، یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ بعض احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے ایک زندہ انسان کے جسم کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی ان طریقوں سے اور ان کاموں سے ایک مردہ انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میت کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھنے کو یا اسی طریقے سے اس کے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کو، کسی جسم کے حصے کے کاٹنے وغیرہ کو منع کیا گیا، اور پوسٹ مارٹم کرنا بھی اپنی مرضی سے اسلامی اور شرعی اعتبار سے بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں البتہ اگر ملک کے قانون ہے اور ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں چلتا، اللہ نہ کرے موت کا کوئی ایسا ریزن یا سبب ہوا کہ جس کی وجہ سے ملکی قانون کے اعتبار سے پوسٹ مارٹم کرانے کا قانون ہے اور اس کو کرانا ضروری ہے، تو چونکہ اب یہاں پر انسان کے اختیار میں بات نہیں رہتی، تو اس وجہ سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور آدمی مجبور کہلائے گا، لیکن حکومت کی طرف سے یا قانونی اعتبار سے کوئی دباؤ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، آدمی اپنی مرضی سے اپنے کسی رشتہ دار کا پوسٹ مارٹم کرائے تو یہ بالکل حرام اور ناجائز ہوگا، اس لیے کہ بدن کی چیر پھاڑ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے جس طریقے سے کسی زندہ انسان کو۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب جنازہ لے کر جائیں اور ہم کسی جنازے کو آتا ہوا دیکھیں تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، یہ بھی مکروہ ہے، اس کا شریعت سے ثبوت نہیں، بلکہ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابتدائی دور میں جب کسی جنازے کو آتا ہوا دیکھتے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس طریقے کو بند کر دیا اور دوسروں کو بھی اس سے روکا۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنی دکان پر بیٹھا ہے یا کسی جگہ پر بیٹھا ہے، سامنے سے کسی کا جنازہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، لیکن اٹھ کر کھڑا ہونا یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے اور اس کو ضروری سمجھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں البتہ اگر اس جنازے کے ساتھ ہمیں قبرستان تک جانے کا ارادہ ہے تو اب جو ہے اس کے انتظار میں ہم اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جس جنازے کے ساتھ ہمارا جانا نہیں ہے تو صرف دیکھ کر احترام کے لیے کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جنازہ اگر لوگ اپنے کندھوں پر لے کر جا رہے ہیں تو پیچھے چلنے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، جنازے سے آگے نہ بڑھیں، دو چار آدمی آگے بڑھ جائیں کسی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے، تو الگ بات ہے، ورنہ ایسا کہ سارے لوگ تو آگے ہیں اور جنازہ پیچھے ہے، یہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے سواری پر جانا بغیر ضرورت کے، خاص کر ایسے جنازے کے پیچھے جو خود سواری پر نہیں ہے بلکہ لوگ اسے پیدل کندھوں پر لے کر جا رہے ہیں اور ساتھ جانے والے اس کے ساتھ میں سواری پر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ یا تو یہ ہے کہ آدمی کسی اور راستے سے قبرستان کو چلا جائے سواری پر سوار ہو کر، جنازے کے ساتھ میں ہی ہے اور جنازہ کندھوں پر لوگوں نے اٹھا رکھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیدل ہی پیچھے پیچھے چلیں، سواری پر سوار ہو کر جانا مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا تو کچھ صحابہ اپنی سواریوں پر سوار تھے، اس وقت کی جو سواریاں تھیں اونٹ وغیرہ یا گھوڑے وغیرہ، تو کچھ اپنی سواری پر جا رہے تھے، تو آپ نے ان کو تنبیہ کی، ڈانٹا
کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں اور تم جو ہے سواری پر سوار. لیکن اگر کوئی عذر ہے، کوئی آدمی چل نہیں سکتا، ضعیف ہے، اس کو پیدل چلنے میں پریشانی ہے، تو وہ جو ہے سواری کا بھی استعمال کر سکتا ہے. اور اگر جنازہ خود سواری پر، جیسا کہ آج کل وہ قبرستان کو لے جانے کے لیے ویان وغیرہ کا استعمال، گاڑی کا استعمال کیا جاتا ہے دوری کی وجہ سے، تو جنازہ خود اگر سواری پر لے کر جایا جا رہا ہو تو پھر اس کے پیچھے سواری پر جانے کا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جنازہ پیدل لوگ لے کر جا رہے ہوں اور آدمی ہٹا کٹا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی پیچھے پیدل ہی چلے. اور قبرستان میں جب تک جنازہ کندھوں سے اتار کر نیچے نہ رکھ دیا جائے اس وقت تک پیچھے جو جنازے کے ساتھ شریک ہونے کے لیے تدفین میں لوگ آئے ہیں ان کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے کہ جنازہ ابھی کندھوں پر ہی ہے، ابھی اٹھا کر نیچے نہیں رکھا گیا اور دوسرے آنے والے لوگ آرام کی غرض سے نیچے بیٹھ جائیں کرسی وغیرہ پر یا کسی اور جگہ پر. یہ جو ہے مکروہ ہے، کراہت ہے. بغیر عذر کے ایسا نہ کرے. لیکن عذر ہے، کوئی آدمی چلتے ہوئے تھک گیا، کمزور ہے تو الگ چیز ہے. ورنہ جنازہ پہلے نیچے رکھا جائے، اس کے بعد اگر بیٹھنا ہے تو لوگ بعد میں بیٹھیں. باقی مسائل انشاءاللہ بھی بیان کیے جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسائل کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے.